سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رات خطبے کے بعد میں جڑی آیت پڑھی اس نے اوپر کچھ گل کرنے سے پہلا اس اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ درود شریف نال نذرانہ پیش کرنا پڑھو اونچی آواز میں اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. حضرات اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمانا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ اے نبی لوگوں اللہ نے راہ کی طرف بلاؤ حکمت تے عمدہ نصیحت نال. حضور نے لوگوں کی کس طرح بلایا اسیں کسے دا پتہ چلسی جدا حضور نے سیرت نو مطالعہ کرساں اسی پڑھساں. حضور جڑے دین پھیلانے سن اس دین کا نام دین اسلام سا اور اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد معاشرے اصلاح کرنا سا اور اصلاح کرنا سا کہ وہ دنیا نے اندر امن دے امان میں زندگی جیئن اور جس وقت تھوڑی دنیا کے اندر زندے رہن اخلاق نہ دامن انہوں نے ہاتھ جو نہ چھوٹے اور اس اسلامی تعلیم نے سارے مقصد اصلاح حاصل کرسا جس میں حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسن کی پیروی کرسا اور یہ لڑسا کہ حضور نے معاشرے کی اصلاح کی ذکر کی تھی اساں واسطے اس دنیا میں کوئی چیز سے ضرورت نہیں کیونکہ ہر کام کی غایت اللہ نے رضا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ اے نبی لوگوں اللہ نے راہ کی طرف بلاؤ حکمت عمدہ نصیحت نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں بلایا اور اصلاح معاشرہ واسطے کچھ اصول مقرر کیتے سن جنہاں جو ایک ایسا کہ نبی کریم نے اس طرح کی کوئی گل نہیں کی جس نے اوپر آپ کو عمل نہ کیتا ہوا ہے. حضور نے جتنی گلاں کیتیاں اس نے اوپر آپ کو بھی عمل کرنے رہے اور اس کی یہ پتہ چلنا ہے اس گل کی یہ واضح ہو جانا ہے کہ جڑا معاشرے کی اصلاح کرسی جس ویلے تو یہ گل جڑی لوگوں نے دسی اس نے اوپر آپ کو عمل نہیں کرسی اور گل لوگوں نے اوپر بھی کچھ عمل نہیں کرنے لگی کوئی اثر نہیں کرنے لگی لوگ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرسن. اور آج کتنے خوش قسمت ہاں کہ اساں نے بزرگوں نے حضور نے سیرت کے اساں ایک جگہ جوڑا رکھ چھوڑیا ہے اور حضرت عائشہ نے بلیغ ارشاد کے مطابق قرآن انہوں نے زندگی نہ پروسے میں قابل کا وسیلہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون کہ تو دوسرے کی کوئی گالی نہ کرو جس میں اوپر آپ کو عمل نہیں کرنے. اصل آج کل نے مفکر واضح نصیحت کرنے والے لوگوں کی روشنی دسنے لیکن آپ کو اندھیریاں نے اندر لوگوں کی محبت سنا رہی نپاٹ پڑھانے لیکن آپ کو ساری چیزیں دکھانیاں لوگوں کی سنا رہی نپاٹ پڑھانے لیکن آپ کو بھالیاں اصل معاشرے میں کیا ہے اس کی تک گلے ہیں. اللہ نے قرآن کی ارشاد فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کہ تم اپنے ہاتھ نال اپنے آپ ہی ہلاکت کے اندر نہ رہو. اصل اللہ نے رسول ہی قرآن میں سنت کی چھوڑ چھوڑیا ہے اور اس اتھے گلے ہیں اصل نے اپنی قوم یہ دسیا ہے جڑا ہلاکت نہ لائے اصل نے اپنی قوم کی اصلاح کرنی ہے اور اصلاح اس طرح کر سکتا جس نے آپ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرسا اور ایک طریقہ اپنا سا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری جگہ ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ کہ وہ جڑے تساں نے پر اسیں آیات تلاوت کرنی ہیں اور تساں نے دینی پاک تے صاف کرنے ہیں اور تساں علم دینے اور حکمت سمجھانے ہیں. حضور نے معاشرے کی اصلاح واسطے 40 سال پہلے اپنا کردار پیش کیتا 40 سال کے بعد اعلان نے نبوت کیتا. حضور فرمانے سن کہ میں صلی نبی سا جس نے آدم علیہ السلام مٹی تے پانی کی منزلہ طے کرنے سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک امت کا سامنا کردار رکھا اس کی بعد اعلان نے نبوت کیتا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقال ان راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال اتي ابو القاسم فاسلم فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحمد للہ الذي انقذه من النار. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی کا منڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا اور بیمار ہو گیا. حضور اس نے اطاعت کرنے سے اس نے توڑ گئے اسے آیت کو اسلام لیا اس نے اپنے باپ کی طرف جا گیا بڑا اس نے توڑ کے لیا اس نے آیا کہ ابھی قاسم نے اطاعت کرو جڑی یہ گال ہم نے اسے منو اور اسلام لے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھوئے کے نہیں ملے کہ اللہ نے شکر ہے کہ اللہ نے اسی جنم میں اندر نجات بخشی. حضور کی محبت حکمت اور ہدایت کا پیغام لے پر مجھے طائف والوں نے حضور پر پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ حضور نے جسم مبارک سیر کی پیانوں پر محمد کرے لیا. حضور نے اتنے بڑے ظلم
ظلم برداشت کیتا اس کی بات جائے حضور نے اتنے بڑے ظلم برداشت کیتا ہے ایک پہاڑانہ فرشتہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے کہ اے اللہ نے نبی اگر تس میں حکم دیو تو میں طائف کی بستی دو پہاڑاں کے بیچ پیچھ چھوڑساں اس طرح پیچھساں کہ نہ انہوں نے کوئی گھر بچے لگا نہ انہوں نے کوئی بچہ حضور مسکرائے اور فرمان لگے کہ میں انہیں مارنا نہیں چاہنا بلکہ انہیں امید ہے کہ انہیں نسلیں میں بیچو کوئی اس طرح مومن پیدا ہو سی بڑا اللہ ایک من سیا اللہ نے عبادت کر سی اور حضور فرمانے سے کہ اللہ نے پوری دنیا اس کا رحمت بنا بھیجا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ اگر تس طائف کی بستی مروانا نہیں چاہنے سے فرشتے نے ذریعے نہیں مروانا چاہنے سے تو تس انہوں نے باری کو دعا کو دعا کیونکہ وہ مشرک سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ کہ اللہ نے میں بدعا دے سے نہیں بھیجا بلکہ دعا دینا سے بھیجا ہے حضور نے اتنے ظلم برداشت کیتے حضور نے پر پتھر مارے گئے پھر بھی حضور نے معاشرے نے اصلاح کی تھی حضور نے وہ دین پھیلایا جو دینی معاشرے میں اصلاح کرنے سے حضور ہی معاشرے میں اصلاح کرنے سے اللہ تعالیٰ کے انتظار عمل کرنے کو